بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بات چل رہی تھی اور آج انشاءاللہ بات شروع ہوگی اذان اور اقامت سے متعلق۔ چونکہ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ نماز کے لیے بطور اطلاع کے جس عمل کو رکھا گیا اس کو اذان کہتے ہیں، اور جماعت کے قائم ہونے کی اطلاع کے لیے جس عمل کو رکھا گیا اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اس لیے جب کسی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مسجد سے اذان ہو جائے گی۔ تو دن میں کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ یہ نماز کے وقت کی اطلاع ہے، اور چونکہ مردوں کے لیے مسجد آ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، تو جب جماعت قائم ہو جائے یا جماعت کی صف بندی شروع ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے لگ جائے، اس کی اطلاع کے لیے جو عمل رکھا گیا وہ اقامت ہے، کہ اقامت جب شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ اب نماز کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص دور ہے یا پیچھے ہے، اس سے جماعت پوشیدہ ہے، تو اقامت کی آواز سن کر وہ جماعت کی نماز کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ تو چاہے اذان ہو چاہے اقامت ہو، یہ دونوں نماز کا ایک حصہ بھی ہے، اور یہ اسلام کے شعائر کے اندر داخل ہے۔ اذان، نماز اور اقامت یہ اسلام کے شعائر کے اندر داخل ہے۔ اس لیے ہمارے فقہ حنفی میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے درجے کے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اجتماعی طور پر اذان کا عمل ترک کر دیں، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر کسی علاقے کے لوگ یعنی مسلمان اذان کا عمل ترک کر دے تو ان سے قتال کیا جائے گا، یعنی جہاد کیا جائے گا ان سے، کہ انہوں نے اذان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ شاعر اسلام میں سے ہے، ایک اسلام کی ایک علامت ہے، اور بہت بڑا عمل ہے اور بہت قیمتی عمل ہے، اور اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا نا، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو شیطان وہاں سے ریح خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور فرمایا جس علاقے سے اذان کی آواز آئے تو اس پہ تلوار کو روک دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اس علاقے کے لوگوں کے ایمان کی علامت ہے۔ تو اذان بہت بڑا عمل ہے، اس لیے باقاعدہ اذان کے جواب دینے کو سنت قرار دیا گیا۔ اذان کے بعد دعا کی سنت، دعا مسنون قرار دی گئی۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک سے جو دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کے لیے فرمایا گیا۔ تو بہرحال اذان اور اقامت ایک قیمتی عمل ہے، اور ہر مسلمان کو سیکھنا بھی چاہیے۔ اذان آنی چاہیے اور اقامت آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے نا کہ کسی دن مؤذن صاحب نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ممکن ہے کہ مؤذن صاحب کو وضو میں دیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، اقامت کا مسئلہ ہے، تو ہم اب ایک دوسرے کو دیکھیں کہ جی کیا ہوگا، تو فرق بھی پتہ ہو کہ بھئی اذان میں اور اقامت میں کیا فرق ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے نا دونوں میں، اذان اور اقامت کا فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اذان کے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، اقامت کے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، اس کا بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ اس لیے اگر ہم غور کریں تو اذان کے کلمات کے اندر ترتیل ہے، الگ الگ ہے، اور اقامت کے کلمات میں حدر ہے، یعنی اس کو ملا ملا کے پڑھا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کو بہرحال سیکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کے لیے اذان کہنا ایک مرتبہ یہ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے جماعت کی نماز ہو یا چاہے تنہا نماز ہو،
چاہے وقت کی نماز ادا کی جائے، چاہے اجتماعی طور پر کوئی قضا نماز پڑھی جائے۔ کچھ سمجھ میں آئے دوستوں؟ یہ بات سمجھ لیں، ایک مرتبہ آذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی تاکید ہے، اس کو بلا عذر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ بلا عذر اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمائے چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو۔ جیسے ہم سب کیا ہے، مقیم ہیں یا مسافر ہیں؟ ہم مقیم ہیں، اس لیے کہ اپنے شہر میں علاقے کے اندر ہیں۔ ہم مقیم ہیں تو ہماری ہر مسجد سے 5 وقت کی اذان سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک جماعت سفر میں چلی جائے اور راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے کہ وہ جماعت کو قائم کرنے سے پہلے اپنی اذان دے دے، لیکن اس صورت میں کہ جب قریب میں کسی مسجد کے اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ اگر قریبی مسجد سے اذان ہو گئی تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک علاقے کی مسجد سے اذان کی آواز ہو گئی تو اب اس پورے علاقے کے لیے وہ سنت ادا ہو گئی۔ تو اگر مسجد سے ہٹ کر اگر کوئی اپنی جماعت بالفرض قائم کرتا ہے، کوئی عذر ہوتا ہے بعض دفعہ، مثال کے طور پہ گھر پہ بڑی دعوت تھی، مہمان آ گئے، یا انسان کبھی بعض دفعہ کسی تقریب میں مصروف ہوتا ہے، شادی ہال ہے، کافی ساتھی ایک ساتھ جمع ہو گئے، یا کوئی بھی وجہ ہو گئی، تو اگر مسجد سے ہٹ کر جماعت پڑھنے کی نوبت آ جائے لیکن اس کے قریب ایک مسجد میں اذان ہو گئی تو اب ان لوگوں کے لیے اذان کی سنت دہرانا یہ ضروری نہیں، البتہ ان کو اقامت ضرور دینی چاہیے تاکہ جماعت کے قائم ہونے کی اطلاع اور علم سب کو ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ فرمائی، چاہے ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، یہ بھی اہم بات ہے۔ ادا اور قضا کا مطلب یہ ہے کہ ادا تو کہتے ہیں جو وقت کی، جیسے ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو اذان ہو گئی، پھر اس کے بعد فجر ہوگی، اس کے لیے بھی اذان ہوگی، یہ ادا نماز ہے۔ ایک ہے قضا نماز۔ اگر کسی سے اجتماعی طور پہ قضا نماز ہو جائے، مثال کے طور پہ 5 ساتھی، 7 ساتھی، 10 ساتھی، 3 ساتھی سفر میں تھے یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا، کچھ ہوا، اور ان سے نماز کی وقت نکل گیا نماز کا، اب وہ جماعت مل کر اپنی نماز کو قضا ادا کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے، اس جماعت کو چاہیے کہ اس قضا نماز کے لیے بھی کیا دے دے، پہلے اذان دے دے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فجر کی نماز رہ گئی ایک غزوے سے واپسی پر، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی گئی، اور وہ فرماتے میں کچھ دیر پہرا دیتا رہا، پھر مجھے بھی نیند آ گئی، سب سو گئے، اور آنکھ کب کھلی؟ جبکہ سورج کی روشنی آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ پڑ گئی، سب اٹھ گئے۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال، آپ کی ذمہ داری، یعنی آپ کے ذمے جو کام لگایا وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے جواب بڑا خوبصورت دیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا، مجھ پر بھی نیند طاری ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا پہلی بات کیا فرمائی کہ ایک تو یہاں سے آگے چلو، کہ جس جگہ پر جماعت کی نماز ہم سے قضا ہو گئی، آپ نے فرمایا یہاں شیطانی اثرات ہیں۔ دیکھیں اس حدیث سے کیسا ایک عجیب اشارہ ہوا۔ پھر اس جگہ سے آگے نکلنے کے بعد آپ نے پورے قافلے کو روکا اور سب نے پھر وضو کیا، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی گئی، پھر فجر کی قضا نماز پڑھے گی۔ تو یہ مسائل بعض دفعہ تو ہمیں لگتے ہیں کہ لیکن یہ بڑے اہم ہیں، اس کی ضرورت کبھی بھی انسان کو پیش آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ کہ فرض نمازوں کے علاوہ، یہ بھی اہم مسئلہ ہے، فرض نماز کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان و اقامت مسنون نہیں ہے۔ فرض نماز کے علاوہ کسی بھی نماز کے لیے اذان و اقامت مسنون نہیں ہے، چاہے وہ نماز فرض کفایہ ہو، جیسے کہ فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ کے لیے کسی بھی قسم کی اذان نہیں ہے،
اس کے لیے کوئی اذان نہیں ہے کہ انسان کہے بھئی اس سے پہلے اذان دی جائے، یا کوئی واجب نماز ہو چاہے کوئی نفلی نماز ہو۔ اب واجب نماز کون سی ہے؟ جیسے وتر ہے، کوئی کہے بھئی چلے وتر کے لیے اذان دے دیتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسے تراویح کی جماعت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کسی قسم کی اذان نہیں ہوتی ہے۔ تو اذان کی جو سنیت ہے، اس کا جو مسنون ہونا ہے، یہ صرف دن کی 5 فرض نمازوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر یا کسی بھی نماز کے لیے اذان کا عمل یہ مسنون نہیں ہے دوستو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے ہاں بعض لوگ مختلف موقعوں پہ اذان دے دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ سنت طریقہ نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر وقتی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دی تو صحیح نہیں ہوئی، وقت آنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہر نماز کی اذان اس کا وقت داخل ہونے کے بعد ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مساجد میں نقشے لگتے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تاکہ انسان جب اذان دے تو تسلی ہو جائے۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بہت جلدی مسجد آنے کے عادی ہوتے ہیں، خاص طور پہ فجر کے اندر۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی مؤذن کے آنے میں دیر ہے، کسی کے دل میں آیا کہ چلو یار آج میں اذان دے دیتا ہوں، اس کو اجازت ہے۔ تو اگر اس نے اذان دی تو اس کے لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بھئی فجر کا وقت داخل ہو چکا ہو، اپنے ذہن کے اعتبار سے نہیں، حقیقت کے اعتبار سے فجر کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ اگر کسی نے اس سے پہلے اذان دے دی تو وہ اذان معتبر نہیں ہے، وقت داخل ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے اذان دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان اور اقامت دونوں کا عربی زبان میں ہونا اور انہی خاص الفاظ میں ہونا جو سنت طریقے سے ثابت ہے، دونوں ضروری ہے۔ عربی زبان میں ہو، لہٰذا اگر کوئی کہے یار ہمیں تو اذان ذرا عربی میں صحیح نہیں آتی، چلو اذان کا ترجمہ ہم اسپیکر میں دے دیتے ہیں اردو میں یا اپنی کسی مادری زبان میں، نہیں ہو سکتے، اس کا اعتبار نہیں۔ یا یہ کہ کسی نے کہا یار عربی تو آتی ہے لیکن ان الفاظ کے علاوہ بھی کچھ اور الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کی طرف اشارہ ہے تو بھئی اللہ اعظم، یہ بھی اللہ کی بڑائی، میں چلو یہ کہہ دیتا ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ جو الفاظ احادیث مبارکہ سے صحابہ اکرام سے ثابت ہے، ہم ان الفاظ کی ادائیگی کے پابند ہیں دوست، اپنی طرف سے اس میں اضافات نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا عربی زبان میں دینا بھی ضروری، اور انہی خاص الفاظ کو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، انہی الفاظ سے ادائیگی بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی اور زبان میں کسی نے اذان کہہ دی تو وہ ادا نہیں ہوئی، یا اسی طریقے سے عربی کے کوئی دوسرے الفاظ کسی نے ادا کر دیے، آگے سنیں، چاہے لوگ اس کو سن کر سمجھ جائیں کہ اذان دی جا رہی ہے، تب بھی اذان معتبر نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ مسئلہ اہم ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اذان ہو بھی عربی میں اور اذان و اقامت ہو بھی انہی الفاظ اور کلمات کے ساتھ جو ہمیں صحیح احادیث کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں اذان بھی سیکھنی چاہیے اور اقامت بھی سیکھنی چاہیے، اور کم سے کم اس درجے میں تو سیکھنی چاہیے کہ اس کے الفاظ مجہول نہ ہوں، مبہم نہ ہو۔ بعض دفعہ اتنا کھینچا تانی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ اس سے معنی کے اندر اور مفہوم کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اذان اور اقامت کے الفاظ کو سیکھنا، اور اگر ضرورت پڑے ایک مسلمان میں اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ وہ اگر کوئی اس سے کہے کہ بھئی اذان دے دیجئے تو وہ بالکل تیار ہونا چاہیے اس کے لیے، اور اس کی ضرورت پڑتی ہے خاص طور پہ سفر وغیرہ میں، حج عمرے میں۔ بہت سارے احباب منی عرفات جاتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی کوئی ساتھی اذان دے دیں، اقامت دے دیں،
تو پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کون اذان دے کون اقامت دے. بعض دفعہ نماز کی نوبت آ جاتی ہے تب بھی پریشان ہوتے ہیں. تو کم سے کم اس درجے میں ہمیں اپنا دین اتنا ضرور سیکھنا چاہیے کہ جب یہ موقع آئے تو ہم اس کے لیے مستعد ہو, تیار ہو اور کارآمد ہو. سیکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم